یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک جان تو کیا میری 100 جانیں آپ پر فدا ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا امتحان رکھ دیا کہ دیکھو لوگوں، ایمان والا وہی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نمازوں پہ جان قربان، روزوں پہ جان قربان، زکات پہ جان قربان، حج پہ جان قربان، کوئی عمل پہ جان قربان۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو ایمان والا وہ ہے، ایمان سے زیادہ جس کو رسول پیارا ہے ایمان والا وہی ہے۔ اب پرکھ لیں رسول کس کو پیارا ہے، رسول سے کس کو پیار ہے، رسول سے کس کو محبت ہے۔ جتنی زیادہ رسول سے محبت ہے اتنا زیادہ وہ ایمان والا ہے۔ ثبوت مل گیا نا۔ اب رسول سے جس کو محبت ہے، رسول سے جس کو محبت ہے وہی ایمان والا ہے، اور جو ایمان والا ہے اس کا ہر عمل کامیاب ہے، ہر عمل کامیاب ہے۔ اب رسول سے محبت ہے جس کو نہیں ہے، رسول سے پیار جس کو نہیں ہے، ثبوت مل گیا بے شک کہ وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان ہے تو روزہ ہے، ایمان ہے تو حج ہے، ایمان ہے تو زکات ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ تمہارا کعبۃ اللہ کا جانا زیارت ہے، کعبۃ اللہ کا جانا عبادت ہے، کعبۃ اللہ کا جانا حج ہے۔ ایمان ہے تب، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو یہ بات نہیں تم 100 بار جاؤ بیکار ہے۔ کیا ہے؟ بیکار ہے۔ وہ حج نہیں ہے، وہ زیارت نہیں ہے، پکنک ہے۔ کیا ہے؟ پکنک ہے۔ صرف جیسا لال قلعہ دیکھا، بیجاپور کا گول گنبد دیکھا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اسی طرح مکے کو گیا، کعبہ دیکھا۔ اگر ایمان ہے تو الحمدللہ زیارت ہے، ثواب ہے، زیارت بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ ایمان مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے محبت ہے، مصطفیٰ کی طرفداری ہے۔ جب جتنی طرفداری و محبت مصطفیٰ سے کرو گے اس کے ایمان اتنا ہی قوی بنے گا، اتنا ہی قوی مضبوط بنے گا، اتنا ہی سنور جائے گا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ایمان کا، کیا کر دیا؟ ایمان کا۔ تو الحمدللہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امت مصطفیٰ خوش نصیب ہے۔ اور اس امت مصطفیٰ میں یہ مت سمجھو سبھی امتیں ہیں، سبھی امتیں ہیں، لیکن امت مصطفیٰ میں بھی وہ امت خوش نصیب ہے جو امت گنبد خضرا کے طرفدار ہے۔ اس کے طرفدار ہے؟ گنبد خضرا کے جو طرفدار ہے وہ امت خوش نصیب ہے۔ ایسے تو سب جاتے ہیں حج کو، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، وہ بھی جاتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم حج کو جاتے ہیں، باقاعدہ طواف بھی کرتے ہیں، سنگ اسود کو بھی چومتے ہیں، وہاں دگانا بھی پڑھتے ہیں، سعی بھی کرتے ہیں صفا و مروہ کی۔ وہاں کیا نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن ان کے کرنے میں ہمارے کرنے میں فرق ہے، ان کے کرنے میں ہمارے کرنے میں فرق ہے۔ کہ کیا فرق ہے؟ ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کعبے کا طواف کرتے ہیں، لیکن کرتے وقت مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں، سرکار کو یاد کرتے ہیں، سنگ اسود کو چومتے ہیں۔ جب سنگ اسود کو چومتے ہیں تو اے سنگ اسود تو سنگ اسود ہے، لیکن جب چومتے ہیں تو مصطفیٰ پہ صلاۃ السلام پڑھ کر چومتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ سلام رسول پہ بھیجتے ہیں اور سنگ اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ فرق ہے نا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں سنگ اسود وہاں تک جا کر چومنے کی ضرورت ہے، بس ہاتھ اٹھا دو کام ہو جائے گا، ہاتھ اٹھا دو کام ہو جائے۔ لیکن ہاتھ بھی کیوں اٹھائیں؟ یہ بھی تکلیف کیوں؟
ہاتھ بھی اٹھانا، مگر کیوں تکلیف لگائیں ہاتھ اٹھانے سے؟ نہیں ہاتھ اٹھائیں بس کافی ہے۔ فرق اتنا ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ کیا سنگ اسود کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دونوں دست مبارکوں کو ٹیکا ہے ایسے، اور ایسے رکھ کر سرکار کیا کیے، اپنے جبین مبارک پیشانی اس کو لگا دیے، پیشانی اس پر رکھا، اس کے بعد بوسہ دیے، اس کے بعد اس کو بوسہ دیے۔ جب بوسہ دیے تو ساتھ میں صحابہ تھے اور سب سے قریب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو یار غار رسول ہے، قربان جائیے صدیق اکبر جیسا ایمان والا، صدیق اکبر جیسا نیکیوں والا، صدیق اکبر جیسا قریب اور صدیق اکبر جیسا رفیق رسول، یار غار رسول دنیا عالم انسانیت میں کوئی نہیں ہے۔ غریب صدیق ہے، عمر فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولا علی بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، سارے صحابہ تھے، لیکن سب سے زیادہ قریب صدیق اکبر تھے۔ جب سرکار اپنی جبین مبارک لگایا، بوسہ لیا، دینے کے بعد فرمایا اے سنگ، اے سنگ مجھے معلوم ہے تو سنگ ہے۔ اب اس سنگ سے سنگ والے سمجھ جائیں، جس سنگ میں سنگ کیا ہوتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اے سنگ میں جانتا ہوں تو سنگ ہے، تو سنگ ہے، لیکن نبی بوسہ دے دیے، بوسہ دے کر فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تو سنگ ہے۔ سنگ کا معنی یعنی حجر کا معنی پتھر، فرماتے تو پتھر تو ہے لیکن میں تو بوسہ دیا ہوں، مگر پتھر کو یا رسول اللہ بوسہ دیے۔ اور یہ حدیث شریف میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث شریف میں سرکار کائنات فرماتے ہیں پتھر ہے لیکن پھر سے کوئی فائدہ نہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں، تجھ سے کوئی نقصان نہیں، تجھ سے کوئی فائدہ نہیں اور تجھ سے کوئی نقصان نہیں۔ ایک کون فرمائے؟ آقا فرمائے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب یہ پتھر ہے، کوئی فائدہ دیتا نہیں ہے اور کوئی نقصان نہیں دیتا ہے، آپ نے بوسہ کیوں دیا؟ چوما کیوں؟ جبین مبارک رکھا کیوں؟ دستے مبارک ٹیکا کیوں؟ بعض اسے امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث امام الحدیث اس کی شرح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کیا صحیح مسلم کی حدیث فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دایاں ہاتھ ہے، سنگیا سو کیا ہے؟ سرکار کائنات فرماتے ہیں دایاں ہاتھ، اللہ کا دایاں ہاتھ سیدھا یعنی سیدھا ہاتھ ہے جو دنیا میں اتر لایا ہے، دنیا میں یعنی کعبے میں چپکا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں، کوئی ہاتھ، کوئی پیر، کوئی آنکھ، کوئی زبان، کوئی چہرہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور سرکار کائنات فرماتے ہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور جب اس کے قریب جا کر ہاتھ ٹیک کر بوسہ دے دیتا ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے برابر ہوتا ہے، ہاتھ دینے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح کرتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے بھیجا ہے۔ اس کو کس سے بھیجا ہے؟ جنت سے بھیجا ہے۔ جب جنت سے وہ آیا تو چمکتا ہوا آیا، اس کا نور چمکتا تھا، سورج سے بھی زیادہ روشنی، وہ یاقوت سے بنا تھا اور اتنی زیادہ روشنی تھی کہ اللہ نے اس پتھر کے نور کو ضبط کر دیا، نور کو چھپا دیا۔ کہ کیوں؟ ایمان اگر وہ پتھر چمک جاتا، وہ پتھر میں روشنی ہوتی تو ہر لوگ جو لوگ اس پتھر پر نظر کرتے، پتھر کو دیکھتے ہی ایمان لاتے۔ کیوں؟ روشنی ہے، پتھر روشنی دیتا ہے اور وہ جنت سے آیا ہے، یقین جنت ہے۔ یہ جنت میں کا جنت سے آنے والا پتھر اتنا روشن ہے تو جنت خدا کی کتنی روشن ہوگی۔
سمجھ میں آئی؟ ایمان ہوتا اللہ نے اس کو کہ نور کو ضبط کر دیا. کیوں؟ ایمان بالغیب ہے, ایمان بالمشاہدہ نہیں ہے. دیکھ کر ایمان لانا نہیں, دیکھ کر ایمان جو لاتے ہیں ہم دیکھ کر لائیں گے, سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ ایمان بغیر دیکھے. اب اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا ایمان لایا, یہ بالغیب ہے. جنت کو نہیں دیکھا ایمان لایا, بالغیب ہے. دوزخ کو نہیں دیکھا ایمان لایا, بالغیب ہے. قیامت کو نہیں دیکھا ایمان لایا, بالغیب ہے. فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان لایا کہ نہیں لایا, بالغیب ہے. ایمان بالغیب ہے, اس لیے اس پتھر کے نور کو ضبط کر دیا نا. تو سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو چوما. اب چوما فرما دیا تو نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان. اب عاشقوں نے دیکھا جب فائدہ دیتا نہیں, نقصان دیتا نہیں, مگر سرکار چومے. مگر چومنے کا مقصد کیا ہے؟ آئیے آگے بتاتا ہوں. صدیق اکبر نے دیکھا میرے نبی چوما, میرے نبی نے چومے, تو صدیق اکبر بھی گئے, جس طرح نبی چومے اسی طرح رکھ کر چوما. فاروق اعظم نے دیکھا اسی طرح چوما, عثمان غنی نے دیکھا اسی طرح چوما, مولا علی نے دیکھا اسی طرح چوما. صحابہ کی جماعت طواف کرتی رہی, سب دیکھتے گئے, چومتے گئے, دیکھتے گئے, چومتے گئے, دیکھتے گئے, چومتے گئے. قسم خدا کی آج بھی جانے والا ہر حاجی چومتا ہے, قیامت کی صبح تک بھی چومتا ہے. اور عمر فاروق اعظم کا دور آیا, امیر المومنین بنے, حج پہ آئے, سارے صحابہ کو لے کر, ساتھیوں کو لے کر آئے. جب قریب سنگ اسود کے گئے, سنگ اسود کے قریب گئے, جب جا کر کہے, چومنے سے پہلے گئے, کہنے لگے کہ کیا اے پتھر, میں جانتا ہوں تو پتھر, میں جانتا ہوں تو پتھر, مگر میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا, میرے نبی کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے. اگر میرے نبی تجھے چوما نہیں ہوتا تو ہم قیامت تک تجھے نہیں چومتے. مگر اے عمر یہ کیا بات ہے, نبی کو چومتے ہوئے دیکھا, کہ کیوں؟ یہ پتھر نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان. اب اس میں حدیث ضعیف ہے, بعض نے ایک راوی اس میں ضعیف ہے, ان کی وجہ سے, یعنی متن ہے. ضعیف کا معنی یہ ہے کہ کبھی متن ضعیف نہیں ہوتا, راوی ضعیف ہوتا ہے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے عمر, اے عمر, میں نے سنا ہے یہ پتھر فائدہ بھی دیتا ہے نقصان, یہ فائدہ بھی دیتا ہے اور نقصان بھی. مگر کیسے؟ اس لیے کہ اس وقت جب یہ پتھر دنیا میں نہیں آیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم کی مقدریں تقدیریں بنا دیا اور سارے کے ساروں سے قول و اقرار کروا لیا. کرنے کے بعد ایک پرچی میں تماموں کے ناموں کو لکھ ڈالا, اور وہ ایک زبان دو آنکھیں والا پتھر لایا اور اس کو فرمایا کہ اے پتھر منہ کھول. جب پتھر نے منہ کھولا تو وہ پرچی اندر رکھ دیا, منہ بند کر دیا, اور کہا اے جبرائیل اس کو لے جاؤ اور کعبے میں چپکا دو, کعبے میں لگا دو. اب کیا کام اس کا کہ کوئی آ کر اسے چومتا ہے تو وہ پتھر پہچان لیتا ہے, وہ پتھر پہچان لیتا ہے, بروز قیامت گواہی دیتا ہے کہ کیا کون آ کر چوما ہے, کون آ کر چوما ہے. بات سمجھ میں آئی نا, یہ الگ بات ہے. اب آئیے, عمر نے کہا پتھر فائدہ دیتا ہے نہ نقصان, صدیق اکبر نے کہا فائدہ دیتا ہے نہ نقصان, عثمان غنی نے کہا فائدہ دیتا ہے نہ نقصان, ہے نا. اور جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فرمائے کہ میں جانتا ہوں تجھ سے نہ فائدہ ہے نہ نقصان, مگر عاشقوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں چوما؟ اس لیے چوما, یہ تو پتھر ہے, یہ تو کیا ہے؟ پتھر ہے, یہ تو بے جان ہے. کیا ہے؟ پتھر ہے, بے جان ہے, فائدہ بھی نہیں دے گا, نقصان بھی نہیں دے گا. اور نبی کے لب لگ گئے, نبی کے لب لگ گئے. وہ پہلے بے جان تھا اور نہ فائدہ نہ نقصان نہیں تھا, جب نبی کے لب لگ گئے ہیں اس پہ جان آ گئی, اور ایسی جان آ گئی ہر چومنے والا چومتا رہا تو چومنے والے
کھینچنے والا اسے فائدے کثیر پہنچانے والا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ جو فائدہ نہیں دیتا ہے، نقصان بھی نہیں ہے، میرے رسول نے اس کو فائدے والا بنا دیا. اب دیکھنا یہ ہے چومنے والا کون ہے. اگر میرے رسول چوما نہیں ہوتے، پتھر میں جان نہ آتی. جب جان نہ آتی تو پہچان نہ ہوتی کہ کون اپنا کون پرایا، کون دوست کون دشمن. اب چومنے والا کون ہے؟ یہ مصطفیٰ والا ہے، یہ غلام مصطفیٰ والا ہے، یا غوث و خواجہ والا ہے، یا اللہ والا ہے. کون ہے؟ فرق آ جائے گا. کیوں؟ غوث و خواجہ والا، مصطفیٰ والا رسول پہ صلاۃ السلام پڑھے گا اور سرکار کا نام لے گا، بڑے ادب سے چومے گا. اللہ والا چلا، ان کو اللہ والے بولتے. کون بولتے؟ اللہ والے. لیکن لوگوں اللہ والے بننا مت. میں یہی کہوں گا، کوئی کچھ کہے فتویٰ دیں. کیوں؟ یہ اچھی طرح یاد رکھ لو، جب تک مصطفیٰ والے نہیں بنو گے، جب تک مدینے والے آقا کے غلام نہیں بنو گے، اللہ کون؟ یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، میرے رسول کا کرم ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. ہم نے خدا کو نہیں دیکھا ہے. اے نبی ہم آپ کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں اللہ ایک تو یقیناً ہمارا اللہ ایک ہے. اگر میرے نبی چار کہہ دیتے تو تیرا مرشد کا دامن، اس میں عید میلاد النبی. اگر ہمارے نبی دو کہتے، تین کہتے، چار کہتے، پانچ کہتے، لیکن نہیں. میرے نبی نے فرمایا کیا فرمائے؟ ایک. کیا فرمایا؟ ایک. اب نبی نے ایک فرمائے، کہو اللہ ایک. اب اللہ سے پوچھے اے اللہ اتنے سارے رسولوں کو بھیجا، اتنے سارے پیغمبروں کو بھیجا، مگر سارے رسولوں میں، سارے پیغمبروں میں تیرا اپنا کون؟ تو اللہ نے بھی فرمایا ایک. اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک. اب دیکھیے اللہ نے فرمایا ایک، نبی فرمائے ایک. ایک اور ایک کتنے؟ ارے جمع کرو تو دو، جمع کرو تو دو. اگر اسی طرح دیکھو تو 11. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کیا 11 بھی ہمارے، 12 بھی ہمارا، ایک بھی ہمارا. اب اس کے بعد کچھ ہے نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ ہمارا کہاں ہے. 11 بھی ہمارے، 12 بھی ہمارے، ایک بھی. ہاں، اور یہ تک جانا ہے عزیزو، یاد رکھ لو 11 سے گزرو. جب تک 11 سے نہیں گزرو گے 12 تک پہنچنا مشکل ہے. کیوں؟ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 12ویں والا میرے یہاں بسا ہے. اگر کوئی 12ویں والے کی زیارت کرنا ہے وہ غوث کی محفل میں آ جائے.
سنا آپ لوگوں نے میرے ہوش کا اعلان کیا تھا کہ لوگوں 12ویں والا یہاں بسا ہے، اگر کوئی زیارت کرنا چاہو تو غوث کی محفل میں آ جائیں۔ غوث کی محفل میں لاکھوں کی تعداد میں تھے، ہزاروں میں تھے، کئی لوگ آتے تھے، لیکن سب کو زیارت نصیب نہیں ہوتی تھی، سب کو زیارت نصیب نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس لیے نصیب نہیں ہوتی تھی کہ سب کے سب اپنے دھن میں بیٹھے تھے، سب کے سب اپنی دھن میں بیٹھے تھے، لیکن ان میں بعضوں کو زیارت نصیب ہوتی تھی، بعض لوگوں کو زیارت نصیب ہوتی تھی۔ کس کی؟ 12ویں والے کی۔ جب 12ویں والے کی زیارت نصیب ہوتی تھی تو کہاں ہوتی تھی؟ 11ویں والے کے پاس۔ سمجھ گئے نا؟ کہاں ہوتی تھی؟ 11ویں والے کے پاس۔ جب 11ویں والا 12ویں والے کو دکھائے، اب 12ویں والے کا کام ہے یہ کو دکھائے، بس سمجھ گئے کہ نہیں؟ 11ویں والے کا کام کیا تھا؟ 12ویں والے کو دکھائے، اور 12ویں والے کا بھی کام ہے یہ کو دکھائے۔ غوث کی محفل میں گئے، جب 12ویں والے کی زیارت ہو گئی، 12ویں والے کو دیکھ لیا، اب 12ویں والے کی محفل میں لوگ آ گئے۔ جب سارے لوگ آ گئے، لوگ آ جانے کے بعد دیکھا کہ لوگوں آؤ، تو لوگوں نے دیکھا مصطفیٰ بلا رہے ہیں، سرکار بلا رہے ہیں۔ جب سرکار کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے لوگ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد جب سرکار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ یہ بعد میں غوث اعظم نے 12ویں والے کو دکھائے، اس سے پہلے تو سرکار سے سوال ہوا، لوگ سوال کیے کہ یا رسول اللہ، اللہ کیسا ہے؟ تو سرکار کو جب سوال کیے، سرکار گئے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے، چڑھنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، لوگوں مجھے دیکھو،